أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. یوم یجمع اللہ الرسل، جس دن اللہ جمع فرمائے گا رسولوں کو، فیقول، پس اللہ فرمائے گا، ماذا اجبتم، اے میرے رسولوں تمہیں کیا جواب دیا گیا تھا، تمہاری کیا قبولیت ہوئی تھی؟ قالوا، وہ کہیں گے، لا علم لنا، ہمیں علم نہیں ہے، انک انت، بے شک تو، علام الغیوب، غیب کو جاننے والا ہے۔ اس قال اللہ، جب فرمائے گا اللہ، یا عیسی ابن مریم، اے عیسیٰ ابن مریم، اذکر نعمتی علیک، یاد کرو میری نعمتوں کو آپ پر، وعلی والدتک، اور آپ کی والدہ پر، اذ ایدتک بروح القدس، جب میں نے آپ کو مضبوط کیا پاک روح کے ساتھ، تکلم الناس فی المہد وکہلا، آپ نے باتی کی لوگوں کے ساتھ بچپن میں اور بڑھاپے میں، وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ، اور جب میں نے آپ کو کتاب کی تعلیم دی، والحکمت، اور حکمت کی تعلیم دی، والتوراۃ والانجیل، اور تورات اور انجیل کی تعلیم دی، وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ، اور جب آپ بناتے تھے مٹی سے پرندے کی شکل کی طرح، بِإِذْنِ، میرے حکم کے ساتھ، فَتَنْفُخُ، آپ پھونک مارتے تھے، فیہا، اس میں، فَتَكُونُ طَيْرًا، وہ پرندہ بن جاتا تھا، بِإِذْنِ، میرے حکم کے ساتھ، وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِ، اور آپ ٹھیک کرتے تھے پیدائشی اندھوں کو، اکمہ والابرص، اور برس کوڑی مرض والوں کو، بِإِذْنِ، میرے حکم کے ساتھ، وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى، اور جب آپ نکالتے تھے مردوں کو، زندہ کرتے تھے مردوں کو، بِإِذْنِ، میرے حکم کے ساتھ، وَإِذْ كَفَّفْتُ بَنِي إِسرَائِيل، اور جب روکا میں نے بنی اسرائیل کو، عنک، آپ سے، إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، جب آپ آئے تھے ان کے پاس معجزات کے ساتھ، فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، پس کافروں نے کہا، منہم، ان میں سے، إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، نہیں ہے یہ مگر کھلا جادو ہے، وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ، اور جب میں نے وحی کی حواریین کو، ان آمنوا بی، کہ مجھ پر ایمان لے آؤ، و برسولی، اور میرے رسول پر ایمان لے آؤ، قالوا، کہا انہوں نے، آمنا، ہم ایمان لائے ہیں،
وشہد اور گواہ رہیں بأننا مسلمون کہ ہم مسلمان ہیں۔ یہ سورہ مائدہ، اس میں حلال اور حرام کا ذکر تھا۔ حلال اور حرام یہ قوانین میں آتا ہے، کرنے کے کام، نہ کرنے کے کام، جائز ناجائز، یہ قوانین میں آتا ہے کہ یہ کرے یہ نہ کرے۔ قانون کون بنا سکتا ہے؟ قانون وہ بنا سکتا ہے جس کے پاس ہر چیز کا علم ہو، ہر چیز پر اس کا علم کا احاطہ ہو، اس کو معلومات ہو کہ فائدے اس کے کیا ہے، قانون کے اس کے نقصانات کیا ہے، یہ لوگوں کے لیے کیسا ہے۔ دوسرے نمبر پر قانون جو نافذ کرتا ہے، قانون جو بناتا ہے، اس کے پاس طاقت بھی ہو، اس کے پاس قدرت بھی ہو۔ قانون بنائے اور اس کو کوئی نہ مانے تو پھر ایسے ہی قانون ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ قانون بنانے والا، قانون نافذ کرنے والا وہ رحم دل بھی ہو۔ اگر قانون بھی بنائے، اس کے پاس طاقت بھی ہو، رحم نہ ہو، تو پھر معاشرے کے لیے وہ ٹھیک نہیں ہوتا، وہ ظلم کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اللہ کے پاس علم کلی بھی ہے، اللہ کے پاس طاقت بھی ہے، اللہ رحیم بھی ہے، رحمان الرحیم غفور الرحیم بھی ہے، تو اللہ نے سارے قوانین بتا دیے۔ 16 قوانین یا ایھا الذین آمنوا کے ساتھ حرام اور حلال کا سلسلہ یہ کمپلیٹ ہو گیا۔ آج کے سبق میں قیامت کا تذکرہ ہے اور رسولوں کی حاضری کا ذکر ہے، اور یہ اس بات کا اظہار ہے، یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اللہ نے قانون نافذ کیا ہے تو اللہ کے پاس طاقت بھی ہے۔ اللہ کے برگزیدہ لوگ، اولو العزم لوگ، بڑے لوگ، اللہ کے پیغمبر، وہ بھی اللہ کے دربار میں جواب دہ ہے۔ یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ کوئی بھی شخص اللہ کی جواب دہی سے وہ ماورا نہیں ہے، مستثنا نہیں ہے، سب اللہ کے سامنے جواب دہ ہے۔ تو تمام پیغمبروں کا ذکر کیا۔ اس کے بعد اللہ نے خالص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا علیحدہ ذکر کیا، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لوگ ابن اللہ، اللہ کا بیٹا وہ کہتے ہیں۔ یہ جو کرسچن لوگ ہیں وہ آج بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے۔ تو اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کا خاص کر تذکرہ کیا، ان سے زیادہ جواب طلب کی، اور یہ آخر تک یہ عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام پر جو انعامات کیے تھے ان کا بھی ذکر کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو جن پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا وہ بھی اللہ نے آج اس وقت میں ذکر کیا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ نے جو مدد بھیجی تھی اللہ نے اس کا بھی ذکر فرمایا۔ تو اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام کی جو پیشی ہے اس کا ذکر کیا ہے، فرمایا یوم یجمع اللہ الرسل، اس دن کو یاد کرو جس دن اللہ رسولوں کو جمع فرمائے گا، سارے رسول اکٹھے ہوں گے۔ فیقول ماذا اجبتم، اللہ ان سے سوال کرے گا کہ میرے پیغمبروں آپ کی کیا قبولیت ہوئی تھی، آپ کو لوگوں نے قبول کیا تھا یا نہیں، آپ کو لوگوں نے کیا جواب دیا تھا، آپ کو لوگوں نے کیا رسپانس دیا تھا۔ فرمایا قالوا لا علم لنا، اللہ کے پیغمبر کہیں گے اے اللہ ہمیں علم نہیں ہے، انک انت علام الغیوب، تو ہی غیب کا جاننے والا ہے، تجھے سب پتہ ہے، ہمیں علم نہیں ہے۔ تو اللہ کے پیغمبر اللہ کے سامنے یہ جواب دیں گے، اس لیے کہ غیب کا علم اللہ کے پاس ہی ہے، تو اس لیے فرمایا کہ انک انت علام الغیوب۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے رسولوں کے جانے کے بعد جو دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے ان کی زندگی میں تو ان کو پتہ تھا، دنیا سے جانے کے بعد تو ان کو علم نہیں ہے، تو اس لیے انہوں نے جواب دیا کہ انک انت علام الغیوب، اے اللہ تو ہی عالم الغیب ہے، تیرے پاس علم ہے، تو ہی سب کچھ جانتا ہے، اور لہٰذا ہمیں علم کوئی نہیں ہے۔ اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ شروع ہوا، فرمایا اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک۔ عیسیٰ علیہ السلام سے خصوصی سوال جواب اس لیے ہو رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو لوگ الہ کہتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو لوگ خدا کا بیٹا کہتے ہیں، تو اللہ نے خاص کر تذکرہ فرمایا کہ جب اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک، اے عیسیٰ ابن مریم آپ یاد کریں میری نعمتوں کو آپ پر، وعلی والدتک اور آپ کی والدہ پر،
آپ پر بھی میں نے انعامات کیے اور آپ کی والدہ پر بھی انعامات کیے تھے۔ والدہ پر انعامات، جب وہ چھوٹی تھی، حضرت زکریا علیہ السلام کی تربیت میں تھی، تو ان کے لیے رزق آتا تھا، اور وہ رزق آتا تھا کہ وہ رزق اس علاقے میں نہیں ہوتا تھا۔ ایک دن جب زکریا علیہ السلام نے دیکھا تو زکریا علیہ السلام نے سوال کیا، انا لک ھذا، اے مریم یہ کہاں سے آ گیا؟ یہ تو یہ چیزیں تو ادھر ہے نہیں، میسر ہی نہیں، اس علاقے میں نہیں ہے، یہ کہاں سے آ گئے؟ تو حضرت مریم نے جواب دیا، ہو من عند اللہ، یہ تو اللہ نے دیا ہے، اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جہاں سے دے رزق دے بغیر حساب کی دے، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ جب یہ سوال جواب ہوا تو زکریا علیہ السلام کی اولاد نہیں تھی، فوراً وہ اللہ کی طرف متوجہ، یا اللہ اگر حضرت مریم کو بغیر موسم کے، بغیر وسیلوں کے رزق دیتا ہے تو یا اللہ مجھے بھی اس بڑھاپے میں نارینہ اولاد عطا کر دے۔ اور نماز کے لیے کھڑے ہو کے اللہ سے مانگنے لگے، اور نماز کے دوران فرشتے آئے، انہوں نے خوشخبری دی کہ اے زکریا علیہ السلام، آپ کو اللہ نے یحییٰ کی خوشخبری عطا کر دی۔ تو یہ اس کا ذکر ہے کہ آپ پر بھی انعامات کیے، آپ کی والدہ پر بھی انعامات کیے تھے۔ فرمایا اذ ایدتک بروح القدس، کہ جب آپ کو میں نے بغیر والد کے روح القدس کے ذریعے سے حضرت مریم کو عطا کر دیا، پہلا انعام۔ تکلم الناس فی المہد وکہلا، آپ لوگوں سے بات کرتے تھے بچپن میں، جب عیسیٰ علیہ السلام بالکل 1-2 دن کے تھے، انہوں نے وہاں بات چیت کی تھی، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارک، سورہ مریم میں اس کا ذکر ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ مجھے نبی بنائے گا، اللہ مجھے کتاب عطا کرے گا، وہ سارا ذکر ادھر ہے۔ وکہلا، اور بڑھاپے میں۔ اب بچپن کی بات تو یعنی نئی بات لگتی ہے کہ بچپن میں لوگ باتیں نہیں کر سکتے، تو عیسیٰ علیہ السلام نے کر دی، یہاں بڑھاپے کا بھی ذکر آیا ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام کے لیے یہ بھی نئی بات ہے، یہ بھی عجیب بات ہے۔ بزرگ تو بوڑھے تو سارے باتیں کرتے ہیں، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کیوں خصوص یہ اسپیشل بات ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب اس دنیا سے اٹھائے گئے ہیں آسمانوں کی طرف، عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 33 سال تھی، تو 33 سال والا بوڑھے تو نہیں ہوتے، وہ تو جوان ہوتے۔ تو فرمایا کہ اللہ نے آپ کو دوبارہ بھیجا اور بڑھاپے تک پہنچ گئے، اور آپ پھر لوگوں سے بات چیت کرتے تھے کہ اللہ نے آپ پر مزید احسان کیا تھا۔ وہ کہلا، یہ کہلا کا اس لیے ذکر ہوتا ہے۔ فرمایا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، کہ آپ کو میں نے کتاب اور حکمت کی تعلیم دی تھی، یہ علیحدہ انعام کا ذکر۔ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، تورات اور انجیل دونوں کا علم دیا تھا، حالانکہ تورات تو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا پرانے زمانے میں، لیکن اس کا علم بھی اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو دیا۔ والانجیل، اور انجیل تو خود عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا، فرمایا یہ بھی میں نے آپ پر انعام کیا۔ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي۔ یہ ایک اور بات کا ذکر ہے، ایک اور انعام کا ذکر ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام مٹی سے پرندے کی شکل میں ایک چیز بنا لیتے تھے، پرندے کی شکل مٹی سے بنا لیتے تھے۔ پھر کیا ہوتا تھا کہ اللہ کے حکم سے اللہ نے ان کو اجازت دی کہ یہ جو پرندہ آپ شکل بنا لیں مٹی سے، ایک کھلونا سا پرندے کی طرح، پھر آپ اس میں پونک مار دیں۔ جب وہ پونک مارتے تھے تو اسے پرندہ بن جاتا تھا اور وہ اڑتا تھا۔ یہ اللہ کا انعام تھا ان پر خصوصی۔ تو اس لیے فرمایا وَإِسْتَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي، میرے حکم کے ساتھ، فَتَنفُخُ فِيهَا، آپ پونک مارتے تھے اس میں، فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي، یہ پرندہ بن جاتا تھا میرے حکم کے ساتھ۔ اس میں آپ دیکھیں تو بار بار اللہ رب العزت کا حکم ہے بِإِذْنِي 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 بِإِذْنِي، کہ میرے اذن کے ساتھ، میری اجازت کے ساتھ، میرے حکم کے ساتھ۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ کرسچن لوگ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے، اللہ نے فرمایا کہ نہیں، یہ آپ کا کمال نہیں تھا، یہ کمال میرا تھا، میں نے آپ کو اجازت دی تھی، میں نے آپ کو یہ حکم، یہ اذن دیا تھا، اس لیے کہایت الطیر بإذنی، یہ میرے حکم سے بناتے تھے۔ فتنفخ فیہا، آپ اس میں پھونک مارتے تھے، فتکون طیر بإذنی، یہ پرندہ بن جاتا تھا میرے حکم کے ساتھ، بإذنی، میرے اذن کے ساتھ۔ آپ کا کمال نہیں، کمال میرا ہے، آپ کو میں نے اجازت دی تھی۔ وتبرئ الأکمہ، اور آپ ٹھیک کرتے تھے مادرزا اندھوں کو، یعنی پیدائشی اندھا جس کا علاج نہیں ہوتا تھا، اور عیسیٰ علیہ السلام ان کا علاج کرتے تھے۔ یہ اللہ کی طرف سے خصوصی ان پر انعام تھا، جس طرح انعاموں کا ذکر تھا۔ والابرص، اور ابرص مرض، برس مرض جو کوڑی کا مرض ہے جس کا علاج نہیں ہے، عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ مارتے تھے وہ ٹھیک ہو جاتا تھا۔ فرمایا بإذنی، یہ میرے حکم کے ساتھ، یہ آپ کا کمال نہیں، یہ میرا کمال ہے، یہ میں نے آپ پر انعام کیا کہ آپ اس طرح کرتے تھے اور وہ ہو جاتا تھا۔ فرمایا وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِي، جب آپ مردوں کو زندہ کرتے تھے، بِإِذْنِي، میرے حکم کے ساتھ، یہ مردوں کو جو آپ زندہ کرتے تھے یہ میرا حکم تھا، میری اجازت تھی، تب آپ کرتے تھے۔
فرمایا اس کففت بنی اسرائیل عنک اذ جئتم بالبینات، فرمایا کہ سارے کمالات میں نے آپ کو دیے تھے، یہ سب کچھ آپ کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود جو بنی اسرائیل تھے وہ آپ کو زندہ نہیں دیکھنا چاہتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ ہم تو یہودی ہے، یہ لوگوں کچھ اور مذہب پہ لے جانا چاہتے ہیں، لہٰذا ان کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل نے تو کوشش کی، لیکن میں نے آپ کو ان سے جو ہے نا وہ محفوظ کر لیا، میں نے ان کو منع کر دیا، میں نے ان کو روک دیا۔ وَإِذْ كَفَّفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، آپ معجزات کے ساتھ یہ سارے معجزات ان کو پیش کر دیے، لیکن وہ آپ کو دیکھنا نہیں چاہتے تھے۔ تو فرمایا اللہ نے فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، یہ جو کافر ہے وہ کہتے تھے، یہ یہودی کہتے تھے، لوگوں کو کیا کہتے تھے کہ یہ پیغمبر نہیں ہے، یہ جادو ہے، ان ھذا الا سحر مبین، یہ جادو ہے۔ باوجود اس کے کہ ان کو پتہ تھا، ان کو خوب علم تھا کہ اللہ کے پیغمبر ہے، یہ معجزات ہے، لیکن ان کو برداشت نہیں ہوتا تھا کہ ہم یہودی ہے، ہمارا مذہب کیوں چینج کیا جا رہا ہے، تو لہٰذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جنوں قتل کرنا چاہتے تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ میں نے ان کو روک لیا آپ سے۔ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي، یہ اگلی آیت میں اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے مدد کا اعلان فرمایا کہ یہ جو بنی اسرائیل تھے، یہودی تھے، وہ عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن بن گئے، عیسیٰ علیہ السلام کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کو تنگ کرنا چاہتے تھے، ہر معاملے میں، ہر چیز میں، ہر بات میں عیسیٰ علیہ السلام کو تنگ کرنا چاہتے تھے۔ اللہ نے ان کے لیے مخصوص خاص قسم کے لوگ جو ہے نا ان کے ساتھی بنا دیا، حواریین یہ شہزادے تھے، یہ بڑے لوگ کے بیٹے تھے، اللہ نے ان کے دل میں ڈال دیا۔ فرمایا وَإِذْ أَوْحَيْتُ، جب میں نے وحی کی، وحی کا مطلب یہ ہے کہ دل میں ڈال دیا۔ وحی کا مطلب مختلف معنی ہوتے ہیں، وحی ایک تو انبیاء کے پاس جو فرشتے آتے ہیں ان کو وحی کہتے ہیں، وہ علیحدہ وحی ہے، ایک ہے وحی دل میں ڈالنا، یہ دل میں ڈالنے والی بات ہے، جس طرح اللہ نے سورہ نحل میں فرمایا وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، کہ تیرے رب نے نحل یعنی شہد کی مکھی کے دل میں ڈالا کہ اس طرح کرے، یہ ہوتا ہے، یہ وحی الہام اس کو بولتے ہیں، دل میں ڈالنا۔ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ، کہ جب میں نے حواریین ان شہزادوں کے دل میں ڈالا، ان آمنوا بی و برسولی، کہ مجھ پر ایمان لاؤ اور میرے رسول پر ایمان لاؤ۔ اور تیسرے پارے میں ذکر ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے اعلان کروایا کہ من انصاری الی اللہ، کہ اللہ کے لیے میری مدد کون کرے گا؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ، حواریین نے اعلان کیا کہ ہم اللہ کے لیے آپ کے مددگار ہیں۔ تو یہ وہی بات ہو رہی ہے کہ حواریین نے میں نے آپ کے لیے منتخب کر دیا، ان کے دل میں ڈال دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دو، ان آمنوا بی و برسولی، مجھ پر ایمان لاؤ، میرے رسول پر ایمان لاؤ، ان کی مدد کرو۔ قالوا آمنا، انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہم ایمان لائے، ہم مانتے ہیں، ہم تیار ہیں، ہم رسول کی مدد کے لیے تیار ہیں، ہم آپ پر ایمان لانے کے لیے تیار ہیں۔ اور ساتھ ساتھ انہوں نے اللہ کو بھی گواہ بنایا، فرمایا وشہد، اے اللہ تو گواہ رہے، ہم دل سے بھی ایمان لاتے ہیں اور ظاہری طور پر بھی وشہد کہ آپ گواہ رہے بأننا مسلمون، کہ ہم مسلمان ہیں، ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدد و نصرت کے لیے تیار ہیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔